حماس نے امریکی صدر کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی منصوبے پر باضابطہ جواب جاری۔ اسرائیل کی غزہ پر جنگ ختم کرنے اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہے حماس کا رد عمل۔ حماس کے امن منصوبے پر جواب کے بعد صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر، کہتے ہیں جن ممالک نے مدد کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب جنگ کے خاتمے کے لیے متحد تھے۔ امریکی صدر کا اسرائیل پر غزہ میں بمباری روکنے پر بھی زور۔ اسرائیل فوری طور پر بمباری روکے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر پیغام۔ حماس کے بیان پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بھی خیر مقدم۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں یہ امن کی جانب بڑھنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ تمام فریقین غزہ میں جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ادھر صدر ٹرمپ کے غزہ امن معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک قطر اور مصر نے حماس کے بیان کو خوش آئین ٹھہرا دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے صدر ٹرمپ کے فوری جنگ بندی کے مطالبے کی بھی حمایت کر دی۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے پر مثبت رد عمل کے باوجود اسرائیلی فوج کی جارحیت نہ تھم سکی۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں کو شہید کرنے کا نیا حربہ اپنا لیا۔ قابض فوج کے فضائی حملوں کے بعد اب غزہ شہر میں بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد سے بھری ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کا استعمال۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں پناہ گزین کیمپوں سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ مزید 72 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ٹرمپ کے اعلان کردہ 20 نکات ہمارے نہیں، یہ وہ ڈرافٹ نہیں جو ہم نے تیار کیا تھا، اس میں تبدیلی کی گئی۔ ہم نے اسی ڈرافٹ میں رہتے ہوئے اپنی چیزیں شامل کی۔ غزہ میں امن بیانات سے نہیں، عملی اقدامات سے ہی ممکن ہوگا۔ میں نے دفتر خارجہ کی بریفنگ میں یہ بات بالکل واضح کر دی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کا UN اسمبلی اگر غزہ میں ظلم نہیں روک سکتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ غزہ عالمی ضمیر کا قبرستان بن چکا۔ وزیر اعظم نے تقریر میں اسرائیل کا نام لے کر تنقید کی۔ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور سنتاس معاہدے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ بولے پاک سعودی معاہدہ بہت اہم ہے۔ کئی اسلامی ممالک معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان اسلامی ممالک کی قیادت کریں گے۔ ایک لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے جو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں ایک بہتر راستہ جو ہے وہ اس کا تعین کر کے دے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری یہ پارلیز شروع تھے، جو گفت و شنید ہوئی، وہ بڑے مثبت نتیجے پر اس کو پہنچا دیا گیا۔ حکومت نے آزاد کشمیر میں انتشار کی سازش ناکام بنا دی۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب۔ مذاکراتی وفد نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ حتمی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ مظاہرین اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں اور تمام سڑکیں بھی کھل گئی۔ احسن اقبال نے کہا کہ یہ پاکستان آزاد جموں کشمیر اور جمہوریت کی جیت ہے۔ راجہ پرویز اشرف، مسعود خان، رانا ثنا، احسن اقبال، سردار یوسف کی مذاکرات میں شرکت۔ قمر زمان کائرہ، امیر مقام اور طارق فضل چودھری بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل تھے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے۔ قانونی اور آئینی نکات پر بہت سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ کہا جو 12 نشستیں زیر بحث ہیں اس کے ووٹرز سب کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وضاحت کی کسی تحریک کے نتیجے میں آئینی ترمیم یکلخت تو بالکل بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم کے لیے سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ صہیونی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل آخری امدادی کشتی کو بھی روک لیا۔ پولینڈ کی پرچم بردار کشتی کو غزہ سے صرف 42 ناٹیکل مائل دور روکا گیا ہے۔ پہلے سے گرفتار اٹلی کے 6 رضاکار ڈیپورٹ۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر اعتماد بن کویت کا نتن یاہو کو فلوٹیلا کے شرکاء کو جیل میں ڈالنے کا گھناؤنا مشورہ۔ فلوٹیلا منتظمین نے فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک بھوک ہڑتال کی کال دے دی۔ سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کے بعد 11 کشتی پر مشتمل فریڈم فلوٹیلا یونانی ساحل کریٹ سے روانہ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صبح سے جاری حملوں میں 60 فلسطینی شہید۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج۔ کراچی، پشاور
اور کوئٹہ میں احتجاجی مارچ، اسرائیل کے خلاف نعرے، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور دیگر ممالک کا اسرائیل سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ۔ عوامی مظاہروں کے ساتھ حکومتوں کا بھی رد عمل۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ فرانسسکا نے اسرائیلی کارروائی کو غیر قانونی اغوا قرار دیا۔ اطالوی تنظیموں نے ملک گیر ہڑتال کی کال دی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطین میں جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ مشتاق احمد خان کی رہائی کے لیے کوششوں کو تیز کرنے پر زور دیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گلوبل سموتھ فلیٹیلا پر اسرائیلی حملہ اور گرفتاریاں سخت قابل مذمت ہیں۔ مشتاق احمد کی رہائی کے لیے ساکھدار کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ جب پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی، ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ پنجاب جو سیلاب سے نمٹ رہا تھا تو اس وقت وہ تین پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کو کا مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہو اور اس کی نیت خرچ کرنے کی ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئندہ پنجاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، پنجاب کے لوگوں کے خلاف کوئی بولے گا تو جواب دوں گی۔ آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، مصیبت آئی تو پنجاب پر بلا وجہ تنقید کی گئی، پریس کانفرنس میں مذاق اڑایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پھر پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا میں کیوں معافی مانگوں، معافی وہ ترجمان مانگے، میں جب اپنا پانی کہتی ہوں تو یہ جاتی عمرہ کا نہیں پنجاب کا پانی ہوتا ہے۔ مجھے کہا جا رہا تھا کہ عالمی اداروں سے مدد کیوں نہیں مانگی، جب عوام کی خدمت کی نیت ہو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ نوید قمر نے کہا آن گراؤنڈ حالات جوں کے توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ بعد ازاں حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ اسحاق ڈار نے پی پی رہنماؤں کو ایوان میں واپسی پر شکریہ ادا کیا، کہا گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے فائدے مند نہیں، مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس میں گفتگو، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ شہباز شریف نے کہا حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا عکاس ہے، پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی من مانیاں، دودھ کی قیمت میں فی لیٹر 80 روپے اضافے کا اعلان۔ صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ 11 اکتوبر سے فی لیٹر دودھ 300 روپے میں فروخت کریں گے۔ کمشنر کراچی نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ بحر عرب میں ڈپریشن شدت اختیار کر کے طوفان میں تبدیل، طوفان شکتی کراچی سے تقریباً 360 کلومیٹر جنوب میں موجود۔ محکمہ موسمیات کے ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر کی جانب سے چھٹا الرٹ جاری۔ کراچی میں آج کہیں کہیں بارش کا امکان، ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ، انگلینڈ ویمن ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے 70 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا۔ انگلینڈ کی جانب سے ایمی جونز 40 اور ٹیمی بیومن نے 21 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ اور معروف گلوکار مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ مسعود رانا نے 550 سے زائد فلموں کے لیے گانے ریکارڈ کروائے۔ انہیں پاکستان کا محمد رفیع بھی کہا جاتا ہے۔ مسعود رانا ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی آواز کا زہر آج بھی برقرار ہے۔